بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب تک جتنی سماعتیں ہوئی ہیں ان میں تمام ججوں نے اپنے ذہن جو ہیں وہ آشکار کر دی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، آبزرویشنز کے ذریعے، سوالات کے ذریعے، ایون یہ کہ ججوں نے ایک دوسرے کے سوالات کے جیسے بینچ میں جواب دیے ہیں۔ اس کی ماضی میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ نہ صرف دماغ آشکار کر دیے، ذہن آشکار کر دیے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کے دل میں، یعنی دل اور دماغ دونوں کھول کے رکھ دیے انہوں نے سماعت کے دوران جج صاحبان نے۔ تو اب اس میں دو تین ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 51 کی تشریح تک رہے گا جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے، یا پھر یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر قوانین، رولز، جمہوری اقدار، بلے کا نشان، وہاں تک جائے گا۔ اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ آج بات کریں گے۔ تو آج بھی اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو گزشتہ روز جو سماعت ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی ہوگی۔ تو اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں ایسے سامنے ہیں جو اس کو کیس کو جنرلائز کرنے کی کوشش نظر آ رہا تھا کچھ ججز کی طرف سے۔ پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں اطہر ملا صاحب تو نوٹ پہ نوٹ بھی لکھ رہے ہیں، اور اس میں اطہر ملا صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہوئے کہ جناب یہ جو تھا نا، اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی تھی، یعنی کہ جو الیکشن کا پروسیس تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے کہ جیسے بھٹو کیس کا 30 سال بعد جناب ہم دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں افسوس اور 30 سال بعد دوبارہ اس کیس کا جائزہ لیا جا رہا ہوں۔ یہ اطہر ملا صاحب یعنی اس حد تک کھل کے باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب وہ بار بار بلے کے نشان والی بات کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اب پہلے یہ کہہ رہے تھے جناب سپریم کورٹ نے جو کیا ہے اس سے اس کو محروم کر دیا، ایک بہت بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر ہو گیا۔ بعد میں جب چیف جسٹس نے اس کی بات وضاحت کی کہ جناب ایک تو یہ بات یہ ہے کہ وہ جو بلے کے نشان والا معاملہ ہے وہ بلے کے نشان والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے پی ٹی آئی اس کے حوالے سے کیس تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان انٹرا پارٹی الیکشنز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کو چیلنج کیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز جسٹس ابراہیم میں جو بینچ تھا اس نے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ اور پھر قانون کے مطابق جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس جو اختیار ہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنے اندر الیکشن نہیں کرواتی تو اس کا انتخابی نشان معطل کر سکتی ہے یا اس سے واپس لے سکتی ہے۔ تو یہ بات کا پروسیس تھا۔ تو پھر اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے۔ وہ تو معاملہ ہی سامنے نہیں ہے، وہ تو انہوں نے اٹھایا ہی نہیں سنی اتحاد کونسل نے۔ انہوں نے تو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اضافی نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی جن کی دعوے دار ہے کہ ہماری نشستیں بنتی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا تھا نہیں جناب ٹھیک ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے، باقی جماعتوں میں جو تقسیم کر دی ہیں وہ نشستیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اس کو چیلنج کیا ہوا انہوں نے سنی اتحاد کونسل نے، یا ہمیں دے دے یا کسی کو بھی نہ دے۔ یہ تقریباً 77 کے قریب مجموعی طور پہ یہ نشستیں بنتی ہیں جن کو اضافی نشستیں کہا جا رہا ہے، اور وہ دعوے دار ہے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ہی اصل دعوے دار ہے، پی ٹی آئی کا تو دعویٰ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ میں نے عرض کیا 77 نشستیں ہیں، اور نیشنل اسمبلی کی 23 نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ملا کے، اور پنجاب میں 27 نشستیں ہیں، سندھ میں 2 ہیں، اور خیبر پختونخوا میں 25 اضافی نشستیں ہیں جن کے اوپر یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اور جو ججز ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ جناب ایک دوسرے کے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات کی ہے کہ جناب یہ جو سیدھا آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، اور 51 جو ہے وہ سادہ سی انگریزی میں، سمجھ آنے والی انگریزی میں وہ لکھا گیا ہے، اور اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 3 دن کے اندر جو ہے آزاد امیدوار کسی ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو، اور پھر جو ان کی تعداد ہے اس کے تناسب سے جماعت، کسی بھی جماعت کی جو
قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو تعداد ہے ارکان کی، اس کے تناسب سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ انہیں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اس پہ انہوں نے کہا جناب یہ تو سادہ سی بات ہے، تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ حکم امتناعی جاری کیا تھا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا تھا، جس کے بعد یہ فل کورٹ بنی ہوئی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا ویسے پہلا کیس ہے، فرسٹ امپریشن کا کیس جس کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ جب قاضی صاحب نے کہا جناب یہ تو ہم اتنے دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے پہ، یہ تو 51 کی تشریح کا معاملہ ہے اور اس کی زبان بڑی سادہ سی ہے، تو اس پہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ کاش میرا دماغ بھی چیف جسٹس کی طرح ہوتا، تو مجھے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے جو آئین کے آرٹیکل ہیں ان کو سمجھنے میں۔ جب دل اور دماغ مخالف سمت میں چل رہے ہو نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، کم ہی سمجھ آتی ہے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا سماعت کے دوران کہ جناب جو الیکشن کمیشن ہے یہ ہمارا ماتحت ادارہ نہیں ہے، وہ خود مختار ادارہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ تو اس پہ بھی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بہت اچھا کر رہا ہے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ ایک سوال تو کھڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر۔ تو اگر اس تناظر میں سوچ کے ساتھ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے جوابی ریمارکس دیے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کے جواب میں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ طنز کیا انہوں نے یا کس انداز میں بات کی ہے کہ جناب قاضی صاحب کے کہنے کا، چیف جسٹس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ سماعت کے دوران ایک اور سوال جو سامنے آیا ہے وہ خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں جو دلائل دے رہے ہیں، انہوں نے وہ سوال جو ہے وہ اٹھایا سامنے بینچ کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب 2019 میں جب فاٹا ضم ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، تو پھر آئین میں ترمیم کر کے جو مخصوص نشستیں ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی ان میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کا کوئی رکن جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے 3 آزاد ارکان کو بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت دی، اور پھر اس کی بنیاد پہ انہیں مخصوص نشست جو ہے وہ بھی الاٹ کی گئی، مخصوص نشست بھی جو ہے وہ بھی دی گئی۔ تو یہ لیکن اب جو ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے یہ بات ماننے سے انکاری ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اس جماعت کو ہی، اسی جماعت میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کوئی جماعت نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر، تو جب جن نشستوں والا معاملہ ہو رہا تھا تو پھر 3 دن کے اندر اندر اس میں جو آزاد ارکان ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ کہتے ہیں تضاد ہے۔ تو اس پہ جو چیف جسٹس ہیں بلکہ جمال خان مندوخیل صاحب مسٹر جسٹس، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا جب آپ 2018 میں نہ جائیں، اس وقت بھی جو آپ کے الیکشن تھے نا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے نہیں کروائے ہوئے تھے، تو پھر انتخابی نشان کیسے مل گیا؟ وہ کہتے ہیں بہت سارے معاملے کھلیں گے۔ تو پھر چیف جسٹس نے بھی ان کی تائید کی، جسٹس مندوخیل صاحب کی، انہوں نے یہ کہا تو پھر تو جناب وہ جو سینٹ کا چیئرمین تھا سنجرانی صاحب، اس کے الیکشن پر بھی سوال اٹھیں گے، وہ معاملہ بھی کھلے گا۔ یعنی کہ دونوں جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کی اگر بات کریں گے تو پھر یہ دونوں معاملے ہیں کہ ان کو الیکشن میں نشان کیسے مل گیا پی ٹی آئی کو، جبکہ یہی صورتحال تھی، اور پھر وہ سنجرانی صاحب، اور سنجرانی صاحب کا جو انتخاب وہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے صادق سنجرانی صاحب، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6-7 ووٹ جو مسترد کر دیے گئے تھے جناب کے ناموں کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے، وہ آگے جو کھانا بنا وہاں نہیں لگا ہوا۔ یہ ایک بہت ہی بھونڈا قسم کا جو ہے یہ جواز پیش کیا گیا تھا۔ اور پھر جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملے کو چیلنج کیا گیا تو ترمیم اللہ صاحب نے کہہ دیا نہیں، جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ الیکشن تبرر وہ بھی معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، لیکن اب تو وہ غیر مؤثر ہو گئی ہوئی ہے درخواست وہ ان کی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو اب وہ خود چیئرمین ہو گئے ہوئے ہیں، دوبارہ الیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ جو ہے یہ عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ جناب یہ 2 دفعہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی 2 فیصلے ایک ہی ادارہ کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے آزاد جو تھے ان کو اجازت دی گئی کہ جناب آپ آئیں اور آ کے جناب اس میں شامل ہو جائیں بلوچستان عوامی پارٹی میں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ جناب جواب دے بھی دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سچویشن ہی اور تھی،
جب فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا تو پھر آئینی ترمیم کے ذریعے مخصوص نشستیں بھی بڑھائی گئیں. تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ تو ایک جماعت کے طور پہ بلوچستان میں اس کی حکومت تھی اور سینٹ میں ان کے ارکان موجود تھے. تو بہرحال وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ جب اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا تو اب اس کے الٹ کیوں جا رہے ہیں. تو آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے نا، یہی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس پہ جناب الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہونے کی آزاد ارکان کو اجازت دی گئی تھی اور مخصوص نشست جو ہے انہیں دے دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک معمول میں روٹین میں جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن تھا، وہ الیکشن کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا تھا اس معاملے پہ. جبکہ اب اس مرتبہ جو ہے یہ تو اجلاس ہوا ہے، 5 ارکان بیٹھے ہیں اور 4-1 سے فیصلہ آیا ہے. ایک نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ سیٹیں خالی رہیں گی اور 4 نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ تعداد کے تناسب کے حساب سے دیگر جماعتیں جو ہیں ان میں تقسیم کر دی جائیں، اور وہی انہوں نے چیلنج کیا ہوگا ہے. تو اس پہ جو جمال خان مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اگر اس وقت غیر آئینی اقدام ہوا تھا تو آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا تھا، آپ نے چیلنج کیا، انہوں نے بار بار پوچھا تو انہیں کہنا پڑا ایڈوکیٹ جنرل کو نہیں جناب نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا وہ اس لیے نہیں کیا آپ لوگوں نے شاید کہ وہ غیر آئینی کام ہوا تھا اگر تو وہ شاید آپ نے اس لیے چیلنج نہیں کیا کہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی آپ کی اتحادی تھی، اس وقت آپ ملے ہوئے تھے اس لیے چیلنج نہیں کیا. وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے؟ چیف جسٹس نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ جناب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی غلط کام کیا ہے، وہ ہمارا ماتحت ادارہ نہیں خود مختار ادارہ ہے. تو اگر غیر آئینی کام ہوا تو وہ ہم اس کا فیصلہ اٹھا دیں گے، ختم کر دیں گے، قلم کر دیں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اب عائشہ ملک صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں اس معاملے پہ کہ جناب پہلے والا فیصلہ جو ہے جب تک الیکشن کمیشن ختم نہیں کرے گا تو نیا فیصلہ جاری نہیں کر سکتا. کون سا فیصلہ قلم کرنا ہے؟ یعنی وہ قلم کر دے گا جناب وہ جو ہم نے نشستیں دی تھی وہ واپس لے لیں. وہ کیسے واپس لی جا سکتی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں جو اجازت دی تھی بلوچستان عوامی پارٹی کو وہ تو جو ختم ہو گیا ہوا ہے، پیریڈ گزر گیا ہوا ہے، نئے الیکشن ہو گئے ہیں، وہ اسمبلی ختم ہو گئی ہوئی ہے ٹائم پورا کر کے. تو اب اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جب سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے پہلے، وہ کیا پہلے والا فیصلہ کالعدم کرتا ہے؟ لارجر بینچ جو ہوتا ہے وہ اپنا فیصلہ دیتا ہے، دوبارہ فیصلہ دیتا ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر جج کوئی اپنے ماضی کے فیصلے سے الٹ فیصلہ دے تو وہ کہتا ہے وائزر ہو گیا، میں ماضی کی نسبت وائزر دین پاسٹ، ماضی کی نسبت میں زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں، اب مجھے سمجھ آئی، اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی. تو کیا یہ اصول جو ہے یہ الیکشن کمیشن پہ لاگو نہیں ہوگا؟ اور چیف جسٹس نے یہی بات کی کہ جناب الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم وائزر ہو گئے ہیں، زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی، تو پرانا قلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی وہاں جو ہے یہ گفتگو ہوتی رہی ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب یہ کہا کہ جناب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو ملے، یعنی یہ پنچایتی نظام تھوڑا ہے یار، پنچایت کے تحت جناب یہ حق بنتا میرا خیال ہے، آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. یہی بات اطہر منیلہ صاحب، منیب اختر صاحب کر رہے ہیں، عائشہ ملک صاحبہ کر رہی ہیں، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کی. تو اس پہ چیف جسٹس نے 2 ٹوک انداز میں فوری طور پہ کہا جناب کون سا حق؟ ہم نے تو آئین کو دیکھنا ہے. جی زبانی کلامی گلی میں لے حق کی گل ہوں نا وہ تو حق ماریا گیا، اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا سی. تو اس پہ جناب پھر اب جو انہوں نے آج جو سماعت ہو رہی ہے اس میں جناب انہوں نے پوچھا ہے کہ ماضی میں مخصوص نشستیں جو 2018 میں ہیں اس کا کیا فارمولہ تھا اور 2024 میں کیا فارمولہ اختیار کیا گیا ہے. وہ جو سیکشن ہے 51 وہ تو واضح ہے کہ اسمبلی کے اندر پہنچنے والی جماعتیں جو ہیں ان کے ارکان کی تعداد کے تناسب سے وہ تقسیم کر دیا جائے گا. اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک فارمولہ بنایا ہوا تھا کہ جناب یہ جو ایک جماعت کتنی سیٹیں لے گی تو اس کو ایک نشست ملے گی.
یعنی وہ جو فارمولہ تھا کہ میرا خیال اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں تو 4.43 اگر ایک جماعت کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی کی بات کروں، صوبوں میں ذرا یہ تعداد آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اسے ایک نشست ملنی چاہیے خواتین کی مخصوص نشستوں میں سے، اور اقلیتوں کی ایک نشست جو ہے 26 ارکان ہیں اگر کسی جماعت کے، تو 26 ارکان پر ایک جو اقلیتی نشست ہے یا غیر مسلم نشست جو ہے وہ اس کو ملے گی۔ تو اس کے بعد یہی فارمولہ شروع میں اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور پھر جو ان کی سیٹیں تھیں یہ پی ٹی آئی والی وہ روک لی گئی تھی۔ تو بعد میں پھر اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ نشستیں جو خالی نہیں چھوڑی جا سکتی، تو یہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دیں، اور تناسب جو ہے وہ دوسرے انداز میں۔ تو پھر نسبت تناسب کا جو حساب میں فارمولہ نے ہم لگاتے تھے، اس فارمولے کے تحت یہ تمام جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں موجود تھیں ان میں یہ نشستیں جو ہے مخصوص اضافی نشستیں کہا جاتا ہے وہ تقسیم کر دی گئی۔ اب جو میں نے کہا نا جب دل و دماغ کھول کے رکھ دیا ہے تمام ججوں نے دونوں طرف سے، یعنی 51 کی تشریح کی حد تک رہنے والے، اور پھر اس کو جناب وہاں تک لے جانے والے، جناب بلے کے نشان سے لے کے اور دھاندلی، وہ بلے کے نشان والا معاملہ بھی پینڈنگ ہے، اس کو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے اس کیس کو، تو وہ تو نظر ثانی کی درخواست ابھی جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو آپ کیسے اس کو، آپ کے سامنے وہ معاملہ ہے بھی نہیں تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جناب پریس کانفرنس کروائی گئی اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا، وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے نہیں ہے۔ الیکشن کو اس کیس میں اس کے جو دھاندلیوں شادلیوں کے الزامات ہیں وہ تو چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جمیعت علماء اسلام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، تو ان کے جو وکیل ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کے دلائل جو ہیں وہ اڈاپٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی وکیل جو ہے دوسرے وکیل کے جو دلائل ہیں اس کے پاس بھی وہی دلائل ہیں تو وہ ان کے دلائل جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ تو اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس پہ جو کامران مرتضیٰ ہیں تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جی، تو اب پھر جو ہے جنرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو۔ تو منیب اختر صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ جناب ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی جو مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے تناظر میں وہ بات کر رہے تھے، تو آپ تو سلٹ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جماعت اور بات کر رہی ہے۔ تو یہ سوال جو ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ اس معاملے کو جنرلائز کیا جائے کہ جناب اس کو لے جائے وہاں تک کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو یہ، لیکن اس کیس میں وہاں تک معاملہ جا نہیں سکتا۔ بظاہر پابندیاں ہیں قانونی آئینی اور سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں، ان کے تابع اگر دیکھا جائے، ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ کیس جو ہے یہ مخصوص چیزوں سے آگے نہیں جا سکتا، وہ باقی جو ہے یہ پنڈورا باکس نہیں کھولا جا سکتا۔ تو اب جو مجھے لگ رہا ہے فیصلہ جو ہے، اب سوچنے والی بات ہے کہ عمران خان کو خوشخبری ملے گی نہیں ملے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو جو اب تک کی تقسیم نظر آ رہی ہے، ظاہر ڈسکشن کے بعد تو بہت سارے ذہن جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں، لیکن جب فیصلے کی ڈسکشن ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو سردست یہ نظر آ رہا ہے کہ 6-7 یا 5-8 کے تناسب سے جو ہے نا یہ فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے معطل کیا تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ جو اضافی نشستیں باقی جماعتوں کو ملے تھیں۔ اور منیب اختر صاحب وہ بھی کھل کے، اطہر امین اللہ صاحب تو نوٹ پہ نوٹ لکھ رہے ہیں، عائشہ ملک صاحبہ، شہاد وحید صاحب، اور یہ ان میں اطہر امین اللہ کے سوا جو میں نے ذکر کیا ہے، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، شہاد وحید صاحب، یہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، یہ بھی ایک بات ذہن میں رہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب تو اکتوبر میں، یعنی اگست ستمبر 2-3 ماہ رہ گئے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اس کا بھی بڑا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یحییٰ افریدی صاحب ایک ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اور اس بینچ میں شامل ہیں، تو وہ شاید 51 والا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ رہیں، کیونکہ جو ماضی میں ان کی ججمنٹس ہیں
تو وہ آئین سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، تو وہ 51 کی تشریح تک شاید رہیں، اور باقی جو ججز ہیں وہ میرا خیال وہی سوچ رکھتے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر مجھے عمران خان کے لیے وہاں سے وہ خوشخبری نظر نہیں آ رہی، بلکہ ٹانگا کہندے نا کچہریوں آ گیا خالی، اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے بس وہ 1-2 ووٹوں کے فرق سے آنا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔